وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لغفور شکور۔ اے رب ہمارے، دے ہم کو ہمارے ازواج کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک، اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا، ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 150 سورہ بقرہ۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں سے، خرجت آپ نکلیں، فولی پھیر لیا کریں، وجہک اپنا منہ، شطر المسجد الحرام بطرف مسجد حرام، حیث اور جہاں کہیں، ما کنتم تم سب ہوا کرو، فولو پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنے منہ، شطرہ اسی کی طرف، لئلا یکون تاکہ نہ رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل، الا الذین سوائے ان کے، ظلموا جو بے انصاف ہیں، منہم ان میں، فلا تخشوہم سو ان سے نہ ڈرو، واخشونی اور ڈرو مجھ ہی سے، وَلِأُتِمَّ تاکہ میں پوری کروں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم، تہتدون راہ پاؤ سیدھی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور تم جہاں سے آؤ، اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی وجہ جدا ہے۔ پہلی بار جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا جوہی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے، اس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب امت محمدیہ بھی ایک امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تیسری مرتبہ جب یہ حکم دیا گیا اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ قبلے کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اس آیت مبارکہ میں مجموعی طور پر لوگوں سے فرما دیا گیا کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، جنگل و بیابان میں ہو یا شہر میں، ہر جگہ، ہر حالت میں اور ہر وقت تم سب نے نماز میں خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کرنا ہے، تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلے کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا، لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں، یا وہ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ نبی ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا ہی مانتے ہیں، اور مشرکین کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی مانتے بھی ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر جو ان میں ناانصافی کریں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تو حجت پوری ہو چکی،
اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ یاد رہے کہ دین کی راہ میں طعنے سننا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت رہی ہے۔ تو آج اگر ہم کسی کو کوئی قرآن کی یا کوئی اچھی بات بتائیں اور وہ ہمیں آگے سے کوئی پازیٹیو ریئیکشن نہ دے تو ہمیں بھی غمگین ہونے کی، دکھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈرو، اور ان کے طعنے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم میرے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انسان کو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور اس کا نتیجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ ذوالجلال کی قسم، میں نہ تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ دو مٹھیاں ہیں، ایک جہنم میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں گا۔ سوچیں، آج ہمیں اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ ہم کون سی مٹھی میں ہوں گے، جنت والوں میں یا دوزخ والوں میں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اور اسی طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو پہلے اس پر غور کرتے ہیں، پھر اگر وہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کر گزرتے ہیں، اور اگر اس کے برخلاف نظر آئے تو اس سے رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، اور بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل شمار کر رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ قاف کی آیت نمبر 49، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِي هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ترجمہ، اور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو تمہارا رسول بنایا، جو کہ تمہارے سامنے حق کی طرف ہدایت دینے والی آیاتیں تلاوت فرماتے ہیں، رشد و ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت پر قطعی دلائل قائم کرتے ہیں، تمہیں بت پرستی کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور تمہیں وہ چیز سکھاتے ہیں جن سے تم اپنے نفسوں کو پہچان سکو اور ان کا تزکیہ کر سکو۔
اسی طرح مستقل طور پر تمہارے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت پوری کرے۔ گویا جیسے مسلمانوں کا نبی جداگانہ تھا، ویسے ہی ان کا قبلہ بھی جداگانہ ہو گیا۔